من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ بھائی میرے کتنی مرتبہ آپ کو کیوں کتاب کھولتے ہیں؟ خوب، ہماری گفتگو خیارات میں تھی، تو خیارات میں سے 5 خیار آپ پڑھ چکے، آج 6واں خیار پڑھیں گے اور انشاءاللہ 7ویں کا بھی کچھ تعارف کرا دیں گے۔ بحث بالکل آسان ہے، بحث میں کوئی خاص پیچیدگی نہیں ہے۔ وہ ہے خیار رؤیت، 6واں خیار۔ رؤیت کا ترجمہ دیکھنا، دیکھنے کا خیار۔ بھائی کیا مطلب دیکھنے کا خیار؟ مثلا آپ نے جو چیز خریدنی ہے وہ ہفتہ 10 دن پہلے دیکھی تھی، بالکل صحت مند تھی، اگر جانور تھا، چاک چوبند تھا، ٹھیک، تو آپ نے اس اپنے دیکھے ہوئے کو مد نظر رکھتے ہوئے 10 دن کے بعد کہا کہ وہ جو میں نے گائے آپ کی دیکھی تھی وہ میں خریدتا ہوں۔ انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، میں نے آپ کو بیچ دی 1 لاکھ میں، آپ نے بھی کہا قبل، تو معاملہ ہو گیا۔ اب آپ نے کہا مجھے گائے دے دیں۔ جب وہ گائے آپ کے سامنے آئی تو آگا ساجد، اس پہ تو ریکارڈنگ نہیں کر رہے نا؟ کر رہے ہیں، اچھا۔ جب گائے آپ کے سامنے آئی تو آپ نے دیکھا گائے تو بالکل دبلی پتلی اور بیمار سی گائے ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بھائی میرے، میں معاملہ توڑتا ہوں، تو آپ کو توڑنے کا حق ہے۔ ویسے بھی تو یہ جانور ہے، جانور کا تو ویسے بھی 3 دن تک خیار ہے۔ خوب، تو اس طریقے سے جو ہے کیا ہے معاملہ توڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مشتری کو نقصان ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی برعکس بائے کو نقصان ہوتا ہے۔ تقریباً پورے دنیا میں لوگ جو امیر ہوتے ہیں وہ اپنی ملکیت کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کے علاقے میں میرے خیال میں یہ جو یاک بولتے ہیں نا، یاک تو پہاڑوں پہ رہتے ہیں، آپ نے پچھلے سال دیکھے تھے، ابھی میں آیا کہ بھائی 1 یاک دے دو، تو آپ کے ذہن میں تو اس کی پچھلے سال والی وہ شکل صورت تھی، آپ نے بیچ دیا۔ اب جب آپ نے دیکھا، آپ نے تو کہا کہ یہ تو 1 لاکھ نہیں، یہ تو 2 لاکھ میں بکنا چاہیے۔ اس صورت میں پھر بھائی کو خیار ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ خیار رؤیت ہے۔ یا یوں کہیں کہ خیار رؤیت کا آپ یہ ترجمہ کریں، یہ مطلب، یہ تو میں نے لفظی لحاظ سے آپ کو وضاحت بتا دی۔ آپ نے جانور کو دیکھا ہی نہیں، مجھ سے پوچھا کہ آپ کی جو گائے ہے وہ کیسی ہے؟ میں نے کہا بھائی بہترین، دودھ بھی اچھا دیتی ہے، اور خود جو ہے کیا ہے، مثلا ابھی وہ جوان ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جانوروں کا جوانی کا حساب دانتوں کے حساب سے کرتے ہیں، 2 دانت ہے، 4 دانت ہے، 6 دانت ہے، ایسے ہے۔ اب وہ آپ نے اس کی وصف بیان کرنے کی وجہ سے وہ معاملہ کیا، لیکن جب وہ چیز آپ کے سامنے آئی تو وہ آپ نے اس چیز کے خلاف پائی جو آپ کے لیے بیان کی گئی تھی۔ آپ کو کہا گیا تھا کہ 10 کلو دودھ دیتی ہے، اب اس نے تو 2.5 کلو دودھ دیا، بھائی اور کیا؟ بھائی تو آپ اس کو گھاس دو گے، دانہ دو گے تو 10 کرے گی، بھائی وہ تو کرے گی، الگ بات ہے نا۔ یا مثلا آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ ہم جو آپ کو بکری دے رہے ہیں وہ حاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے سامنے آئی تو آپ نے ہی الٹرا ساؤنڈ کر لیا کہ بھائی اس میں تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس حوالے سے جو معاملہ آپ نے وصف پہ کیا، میں نے تو پہلے لفظ رؤیت کے حوالے سے بتایا، جو آپ نے ان کی زبان کی بتائی ہوئی صفات پر معاملہ کیا، بعد میں آپ نے دیکھا کہ اس چیز میں وہ صفات نہیں ہے۔ جانوروں کی مثال چھوڑیں، مثلا کوئی اور مثال دیتے ہیں، چینی، یہ جو ہم پیتے ہیں چائے میں، شکر جسے کہتے ہیں یہ شکر موٹے دانے والی ہو تو اس میں مٹھاس زیادہ ہوتا ہے، اگر پتلے دانے والی ہو تو اس میں مٹھاس کم ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی چینی کون سی دو گے؟ اس نے کہا بڑے دانے والی۔ آپ نے کہا 5 کلو دے دو، اس نے تھیلی میں بند کر کے دی۔ اب آپ نے جیسے ہی دیکھا، خیار رؤیت، یعنی جیسے ہی دیکھا یہ تو باریک دانے والی، آپ نے کہا بھائی یہ معاملہ توڑ دو، یہ مجھے معاملہ نہیں چاہیے۔ تو مزید ہم اس حوالے سے عبارت میں پڑھیں گے۔ دوسرے خیار کا بھی کچھ حصہ میرے خیال میں پڑھ لیں۔ خیار غبن، غبن کا مفہومی ترجمہ کر سکتے ہیں فراڈی، یعنی معاملے میں کبھی مشتری بائے کے ساتھ فراڈ کر جاتا ہے، کبھی بائے مشتری کے ساتھ فراڈ کر جاتا ہے، لیکن وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ تو اس میں بھی آپ کو شریعت کہتی ہے کہ غبن کی وجہ سے اس معاملے کو توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ مثلا یہ کوٹ ہے، ٹھیک، آپ نے کہا کہ بھائی یہ کوٹ
کہا کہ بھائی 2000 کا دوں گا، تو آپ نے بھی دیکھا، آپ نے کہا اوکے۔ جب بازار میں آپ گئے، آگے دکانوں پر گئے، تو وہاں پر ایسے کوٹوں پہ قیمت لکھی تھی 1000، آپ کو اس نے کتنے کی دی؟ 2000 کی۔ ٹھیک، تو آپ آئیں گے، بھائی اپنا کوٹ لے لو، مجھے پیسے دے دو۔ وہ کہے کیوں؟ آپ نے غبن کیا۔ ہاں مختصر سا منافع تو ٹھیک ہے، مثلا بازار میں 1000 کی مل رہی ہے، اس نے آپ سے 1100 روپے لیے ہیں، ٹھیک، لیکن اتنا تفاوت کہ جس کو سب کہیں کہ آپ کے سر پہ تو اس نے ٹوپی رکھ دی، ٹوپی پہنا دی آپ کو، تو ایسی صورت میں بھی آپ معاملہ توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر خیار غبن ساکت بھی ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ساکت ہو سکتا ہے۔ دکاندار کہتا ہے کہ بھائی یہی قیمت میں دے رہا ہوں، اگر آپ کو ریٹ بھی معلوم کرنے تو جاؤ بازار سے ریٹ معلوم کر کے آؤ، پھر میرے پاس نہیں آنا کہ مجھے جو ہے کیا ہے اپنے پیسے دے دو۔ آپ کہتے ہیں بھائی خیار وغیرہ جو بھی ہے میں نے ختم کر دیا، ختم کر دیا تو ختم ہو جائے گا، لیکن اگر آپ ختم نہیں کرتے اور آپ اس بازار میں بھی نئے ہیں، آپ کو بازار کے ریٹ کا بھی پتہ نہیں ہے، تو جو چیز اس کے عام رائج قیمت سے اضافہ آپ کو ملے گی تو غبن ہے، اور آپ وہ معاملہ توڑ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السادسو، السادس سے پہلے الخیار کا لفظ بیٹا تقدیر میں رکھیں۔ الخیار السادس، چھٹا خیار، خیار الرؤیت، دیکھنے والا خیار۔ بھائی کیا مطلب؟ بھائی جب تک نہیں دیکھی تھی چیز تو معاملہ ہو گیا، دیکھنے کے بعد خیار حاصل ہے۔ وَهُوَ ثابت، یہ خیار ثابت ہے، لمن، اس بندے کے لیے، لم یر، جس نے نہیں دیکھا۔ مشتری نے نہیں دیکھا تو مشتری کے لیے، بائے نے نہیں دیکھا تو بائے کے لیے۔ اذا باء او اشترا، جب وہ کوئی شخص بیچتا ہے یا خریدتا ہے، بالوصف، وصف کے ذریعے۔ وَلَوْ اشْتَرَى بِرُؤْيَةٍ قَدِيمَةٍ، یہ جو میں نے پہلے خلاصہ بتایا تھا وہ اب یہاں پر آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے خلاصہ پہلے اس کا بتایا جو ابھی پڑھ رہے ہیں۔ وَلَوْ اشْتَرَى، اگر اس بندے نے کوئی چیز خریدی تھی، رؤیتاً قدیمہ، 10 دن جو پہلے دیکھی تھی، گائے بھینس بکری، اس کے مطابق، فَكَذَلِكَ، تو بھی ایسے ہی خیار ہوگا۔ یتخیر، اس خریدار کو اختیار ہے، بے معنی خیار ہے، لو ظہر، اگر یہ مبیع نکل آئے، ظاہر ہو، بخلاف ما رآ ہو، جو اس نے پہلے دیکھی تھی، یعنی جیسے دیکھی تھی ویسے نہیں ہے۔ جیسے انسانوں میں کرونا کی بیماری آ گئی تھی، یا جانوروں میں بھی ایک بیماری تھی جس میں اس کے جسم پر دانے دانے نکل آئے تھے تو جانور مر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اس وقت تو یہ بیماری نہیں تھی، لیکن اب اس قسم کی بیماری آ گئی۔ وَكَذَا مِن طَرَفِ الْبَائِعِ، یہ تو ہم نے مشتری کے لیے خیار ثابت کیا۔ بھائی آپ عبد القادر کہیں گے مشتری کے لیے کیوں؟ بھائی اشترا ہم نے کہا نا، اشترا تو خریدنے والا کون ہے؟ مشتری۔ اب فرماتے بائع کے لیے بھی حاصل ہے یہ خیار، الا انہ لیس من افراد ھذا القسم، سوائے اس کے کہ یہ جو بائع کو خیار حاصل ہے وہ اس قسم سے نہیں ہوگا۔ اس قسم سے نہیں ہوگا یعنی کیا؟ یعنی پھر اس میں رؤیت قدیمہ کے حوالے سے ہم بات نہیں کریں گے، بلکہ وصف والے حوالے سے ہم بات کر سکتے ہیں۔ یا بائع کو اس طریقے سے خیار حاصل ہے کہ اس کو سمن اس نے کہا تھا کہ میں آپ سے فلاں چیز خرید رہا ہوں، اس کی سمن میں چاول دوں گا، چاول کی وصف یہ ہے، بعد میں وہ وصف نہیں نکلی تو اس صورت میں بائع کو اختیار ہے کہ بائع معاملہ توڑ سکتا ہے۔ بقرینۃ قولہ ولا بد فیہ من ذکر الجنس الی آخرہ، فرماتے ہیں ہمارے پاس قرینہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ضروری ہے فیہ، ٹھیک ہے، اس خیار میں، یا یوں کہیں بیٹا بیع بالوصف میں کیا ضروری ہے؟ من ذکر الجنس، آپ جنس ذکر کریں گے۔ مثلا میں آپ کو یہ کہتا ہوں میں آپ کو سفید چیز دینے والا ہوں جو دودھ بھی دیتی ہے، بھائی سفید بکری بھی ہو سکتی ہے، گائے بھی ہو سکتی ہے، اونٹنی بھی ہو سکتی ہے، بھینس تو خیر سفید میرے خیال نہیں ہے لیکن وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں آپ کو جنس بیان کرنی ہوگی الی آخری، وہ آگے انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ اس معاملے وصفی میں اور کیا کیا ضروری ہیں۔ فَإِنَّهُ مَقْصُورٌ، فَإِنَّهُ، یہ کہاں ضمیر جائے گی؟ ذکر الجنس والوصف، یہ جنس کا ذکر کرنا اور وصف کا ذکر کرنا، مقصور، مقصور بے معنی یہ محدود ہے، یہ کھڑا ہوا ہے کس پر؟ علی ما لم یری اصلا، جو آپ نے کبھی دیکھی نہیں۔ آپ نے اگر دیکھی تھی تو پھر جنس ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
اذ لا یشترط وصف ما سبقت رؤیتہ، اس لیے کہ شرط نہیں ہے بیٹا اس چیز کی وصف بتانا جو سبقت رؤیتہ پہلے اس کو آپ دیکھ چکے تھے۔ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ فِي مَا لَمْ يُرَ، بے تحقیق خیار حاصل ہوتا ہے فی ما اس چیز میں لم یرا جو نہیں دیکھا گیا۔ یا بیٹا تھوڑا عبارت میری کو درست کر دیں، یا فرماتے ہیں کہ لیس من افراد ھذا القسم، یعنی یہ جو بائے والا خیار ہے، یا یوں کہیں یہ جو رؤیت قدیمہ والا خیار ہے وہ اس خیار رؤیت میں نہیں آئے گا۔ بھائی میرے توجہ، یہ آگا ہفتے کا دن ہے، حیدرآباد کا بھی اثر ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا خیار رؤیت وہ ہے پہلے میں جو آپ نے دیکھا نہیں، پھر ہم نے کہا کہ نہیں، رؤیت سابقہ پر بھی معاملہ ہو سکتا ہے، رؤیت سابقہ پر اگر معاملہ کیا بھی گیا تو بھی اس کو ہم خیار رؤیت میں نہیں لائیں گے، کیونکہ رؤیت سابقہ میں جنس کا ذکر کرنا ضروری نہیں، آپ نے بھی دیکھی تھی، جنس ہمیشہ وہاں ذکر کی جاتی ہے جہاں پر وصف کے ذریعے معاملہ کیا جائے۔ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ الْخِيَارُ، اور بے تحقیق خیار ثابت ہوگا فی ما اس خریداری میں، ٹھیک ہے، یا اس چیز میں لم یرا جو بالکل نہیں دیکھی گئی۔ اذا زاد فی طرف البائع اور نقص فی طرف المشتری، بھائی بائع کو کب خیار ہوگا؟ جب وہ بائع کی طرف سے وہ بڑھ گئی ہے، یعنی 50,000 کی تھی اب 1,00,000 کی ہو گئی۔ مشتری کو کب خیار تھا؟ جب مشتری نے دیکھی تھی تو 1,00,000 کی تھی، لیکن اب جب لے رہا ہے تو وہ 1,00,000 کی نہیں ہے بلکہ قیمت کم ہو گئی ہے۔ بائع کو بڑھنے کی صورت میں خیار ہے، مشتری کو کم ہونے کی صورت میں خیار ہے۔ وَلَوْ وُصِفَ لَهُمَا، اچھا اگر چرواہے نے آ کے وصف بیان کی لہما، بائع کے سامنے اور مشتری کے سامنے، بھائی نوکر چرواتے ہیں نا، چرواہا بائع کو کہا کہ آپ کی گائے جو ہے نا 1,00,000 کی ہے، مشتری کو بھی کہا 1,00,000 کی ہے، فزاد، لیکن جب گائے سامنے آ گئی تو 1,00,000 سے بڑھ گئی، وہ نقص، اور ایک لحاظ سے اس میں کمی بھی آ گئی، بے اعتبار، دو اعتبار سے۔ بھائی کیسے؟ گوشت کے لحاظ سے وہ بڑھ گئی ہے، دودھ کے لحاظ سے کم ہو گئی ہے، تو ایک خوبی اس میں بڑھ گئی اور ایک اس میں جو کہ کم ہو گئی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ تخیرہ، رجب صاحب تخیرہ کون سا فعل ہے؟ جی کون سا فعل ہے بیٹا؟ میں نے باپ پوچھا آپ سے، میں کہہ رہا ہوں فعل کون سا ہے، آپ کہہ رہے ہیں مصدر ہے۔ رشید صاحب احسن، تو ماضی ہے، تخیرہ تخیرہ، اب دیکھیں ماضی کو آپ مصدر بنائیں گے تو پھر تو بھائی دوستی نہیں چلے گی ہماری۔ او قدم الفاسق منہما، یہ دوسرا قول ہے بیٹا، توجہ، ایک بندہ کہتا ہے نہیں نہیں معاملہ ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے میں فسخ کرتا ہوں، جو کہتا ہے ٹھیک ہے اس کو آگے یہ ساجد کہتے ہیں مجیز، جو کہتا ہے میں فسخ کرتا ہوں اس کو کہتے ہیں فاسق، ٹھیک، کہتے ہیں یا یہ ہے کہ جو فسخ کرنے والا ہے اس کو مقدم کیا جائے گا منہما، ان دونوں میں سے۔ وَهَلْ هُوَ عَلَى الْفَوْرِ أَوِ التَّرَاخِي، اور پھر یہ دوسرا سوال، یہ جو خیار ہے بیٹا، خیار رؤیت، جیسے ہی آپ کے سامنے وہ چیز آئی، آپ نے دیکھا کہ یہ ان اوصاف کے مطابق نہیں ہے، یکدم خیار آپ کو جاری کرنا ہے، یا آپ نے دیکھا اچھا سوچتے ہیں پھر پہلے کھانا تو کھا لیں، یہ وہ آیا فور، یعنی فوراً خیار انجام دینا ہے۔ اب تراخی، اس میں لیٹ کی بھی گنجائش ہے۔ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، اجودہما الاولو، اول سے مراد کیا ہوگی عبد القادر؟ احسن، تم فوراً جاری کرنا ہے تو کرو۔ وہ ہوا، یہ اول، وہ ہوا کی ضمیر کہاں جائے گا اگر ذوالفقار؟ یہ اول خیرت ہو، یہ خیرت ہو کی ضمیر اگر ساجد جائے گی مصنف کی طرف، مصنف صاحب نے انتخاب کیا ہے کہاں پر؟ پھر دروس، کتاب دروس میں۔ وَلَا بُدَّ فِيهِ، اب وہ شرائط آ گئے کس کے؟ جو آپ وصف کے ذریعے بیچنا چاہتے ہیں، جو اوپر انہوں نے کہا تھا نا کہ نیچے ہم بیان کریں گے۔ وَلَا بُدَّ فِيهِ، فِيهِ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ خود شہید ثانی نے پلٹا دی، اے فی بیع ما یترتب علیہ خیار الرؤیا، یعنی ضروری ہے اس بیع میں کہ جس پر مترتب ہوگا بیٹا کیا؟ خیار رؤیت۔ اس میں کیا چیز ضروری ہے؟
فرماتے اس میں ضروری ہے وہ العین شخصیت الغائبہ. اب وہ کی ضمیر کہاں پلٹے گی بھائی؟ ماں کی طرف. ما یترتب کہا نا، یہ اس کی طرف پلٹے گی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وہ ایک ایسی عین ہے شخصیہ. شخصیہ کا مطلب کیا ہوگا؟ کلی نہیں ہے، کوئی ایک گائے نہیں ہے بلکہ مخصوص گائے ہے. ٹھیک ہے، الغائبہ. اور وہ کیا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے موجود نہیں ہے جب معاملہ کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ غائب ہے. وَلَا بُدَّ فِيهِ بیٹا ضروری ہے اس بے میں من ذکر الجنس والوصف. آپ جنس بھی ذکر کریں، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے. وصف بھی ذکر کریں کہ حاملہ ہے، دودھ دینے والی ہے. اگر دودھ دینے والی ہے تو تازہ بچہ دیا ہے یا ابھی اس کے آخری دن ہیں دودھ کے. الرافعین للجہالت. اس طریقے سے جنس بتائیں کہ اس سے آگا وہ آپ کی جو ہے کیا ہے، وہ جہالت اور بے خبری ختم ہو جائے. مثلا ایک بات یوں کہتے بھائی مادہ ہے، جانور ہے، دودھ دینے والا ہے. تو مادہ میں گویا کہ جنس بھی آگے ایک لحاظ سے، جانور بھی دودھ دینے والا. لیکن کون سا جانور ہے یہ تو نہیں آیا. کتنا دودھ دیتا ہے یہ بھی نہیں آیا. اس کے پیچھے کتنے بچے ہیں یہ بھی نہیں آیا. تو مکمل آپ کو بات بتانی ہے. والاشارہ الی معین، اور آپ کو اشارہ کرنا ہے. اگر آپ کی 10-20 گائے کھڑی ہیں، وہ سامنے والی جو مثلا تیسرے نمبر والی ہے. فَلَوْ انْتَفَى الْوَصْفُ بَطَلَ. بھائی اگر وصف جو ہے کیا وہ منتفی ہو جائے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اصل آپ جو وصف بیان کرتے ہیں وہ آپ کے جانوروں میں ہے ہی نہیں، تو معاملہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. وَلَوْ انْتَفَتِ الْإِشَارَةُ، اور اگر آپ کا اشارہ منتفی ہو گیا، یعنی آپ نے اشارہ نہیں کیا وہ گائے وہ گائے وہ گائے، اب کہتے معاملہ صحیح ہوگا. لیکن پھر یہ بے جو ہے بے جزئی نہیں ہوگی، بے کلی ہوگی. یعنی آپ ایک گائے لے آئیں گے بیٹا، وہ مجھے پسند نہیں، بھائی یہ نہیں، مجھے دوسری دو. کیونکہ معین تو آپ نے نہیں کی تھی کہ یہی گائے ہے، معین نہیں ہے نا. جب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے آپ 5 من چاول کے دیں گے، یہ معین نہیں کرتا کہ اس بوری والے. ٹھیک، تو اب آپ نے یہ بوری اٹھائے، وہ چاول بیکار ہے، تو معاملہ ہمارا پکا ہے، صحیح ہے. میں کہوں گا بھائی دوسرے دکھاؤ، یہ تو بیکار ہے. اگر اشارہ منتفی ہو جائے گا تو بے باطل نہیں ہوگی، وصف منتفی ہوگی تو بے باطل ہو جائے گی. لا یوجب الخیار، کہتے ہیں بھئی کلی میں خیار نہیں ہوتا. تبدیل کا خیار ہے آپ کو، معاملے توڑنے کا خیار نہیں ہے. لو لم یطابق المدفوع. ٹھیک ہے، اب اس کا مفعول اپنی طرف سے بنا لیں کہ اگر مدفوع جو دیا گیا ہے وہ مطابق نہیں کس کے؟ جس پر ہمارا معاملہ ہوا تھا. بل علیہ ابدالہ، بلکہ بائع پر ضروری ہے ابدالہ کہ یہ مدفوع تبدیل کرے. بھائی یہ نہیں تو دوسری دے دو. وَلَوْ رَأَى الْبَعْضَ وَوُصِّفَ الْبَاقِي. بیٹا توجہ، آپ گندم خریدنا چاہتے تھے، یہ کمرہ پورا آپ کا گندم کا بھرا ہوا تھا. آگا ساجد، میں نے ابتدائی 3-4 بوریاں تو دیکھ لیں، ان کی گندم بھی نکال کے دیکھ لی، پیچھے والی تو میں نے نہیں دیکھی. آپ نے مجھے کہا کہ جیسی یہ ہیں ایسی یہ پیچھے والی بھی گندم ہے، اس میں کوئی کیڑا وغیرہ نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں تخیر فی الجمیع. خریدار کو اختیار ہے کہ پورے گودام کے معاملے کو توڑ دے یا رکھے. کب؟ ما عدم المطابقت، جب وہ پچھلی گندم جس کی صفت بتائی تھی وہ اگلی گندم کی طرح نہیں ہے. وَلَيْسَ لَهُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى فَسْخِ مَا لَمْ يَرَ. کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ، اور مشتری کو یہ حق نہیں ہے کہ صرف اکتفا کرے معاملے توڑنے میں جن کو نہیں دکھاتا. مثلا کہ 4 بوری میں میں معاملہ رکھتا ہوں، پیچھے والوں میں توڑتا ہوں نہیں. لِأَنَّهُ مَبِيعٌ وَاحِدٌ، اس لیے کہ بھائی آپ نے کتنی چیزیں خریدی ہیں؟ پورا گودام، ایک ہی چیز خریدی ہے، اس ایک چیز کی 100 بوری ہے، لیکن آپ کی مبی ایک ہی ہے، 100 مبی نہیں ہے. خوب. السابع، جناب 7واں جو ہے وہ ہے خیار غبن. کہتے ہیں غبن پڑھیں یا کیا؟ بے سکون الباء، با کو اگر ساکن کر کے پڑھنا ہے. اچھا غین پر غبن پڑھیں؟ نہیں، غین پر فتح آئے گا. وَأَصْلُهُ الْخَدِيعَةُ، لیکن کچھ دوست خدیعۃ بھی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں اصلہ، ہو کی ضمیر جائے گی غبن کی طرف. غبن کی اصلی معنی کیا ہے؟ کسی کو دھوکہ دینا، دھوکہ دہی جسے کہتے ہیں. آگا
والمراد ہونا کہتے ہیں لیکن یہاں پر مراد کیا ہے؟ البیع او الشراء بغیر القیمت، کوئی چیز بیچنا یا کوئی چیز خریدنا اس کی قیمت جو ہے اس سے کم زیادہ. یعنی توجہ، دکان میرا بیٹا چلاتا ہے، ٹھیک، آپ آئے مجھے کہا کہ یہ موبائل کتنے کی؟ میں نے کہا 20,000 کی. آپ بھی بڑے خوش ہوئے، آپ نے 20,000 مجھے دیے، موبائل لے گئے. بیٹا آیا، بابا یہ موبائل، میں نے کہا بیٹا یہ تو میں نے بیچ دی. کتنے کی؟ میں نے کہا 20,000. کہا بابا یہ تو 40,000 کی ہے. اب یہاں بائے کو خیال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہاں دھوکہ مراد نہیں لیتے نا، ہم کہتے ہیں قیمت کا کم اور زیادہ ہونا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا خریداری کا ماہر ہے، باپ خریداری کا ماہر نہیں، اسی موبائل پہ فٹ کریں. بیٹے نے میرے ہاتھ میں موبائل دے کہ بابا یہ موبائل خریدی ہے کیا؟ میں نے کہا جی بیٹا. کتنے کی؟ 20,000. بابا یہ 5,000 کی ملتی ہے، آپ نے 20,000 کی کیوں خریدی؟ تو یہاں مشتری کو خیال ہے کہ معاملہ توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے. وہ ثابت فی المشہور، وہ یہ خیار غبن آگاہ مشہور قول کے مطابق رشید صاحب ثابت ہے لکل من البائع والمشتری. رجب صاحب کس کس کو؟ اچھا ٹھیک ہے. مع الجہالت بالقیمت، جب جہالت ہو ان دونوں کو، کس کی؟ قیمت کی. اذا کان الغبن، جب ہو یہ کمی. بیٹا یہاں دھوکے کا اب ترجمہ ہم نہیں کریں گے، اگرچہ اس کا لفظی ترجمہ دھوکہ ہے. جب ہو قیمت میں کمی، وہ شراء بزیادت عن القیمت، آپ خریدنے گئے تھے 5,000 والی چیز 20,000 میں خرید کر آئے، تو یہاں خیار کس کو حاصل ہوگا؟ آگا ساجد، احسنتم. اور بھائی میرے 20,000 والی چیز اگر 5,000 میں بکی ہے تو خیار کس کو حاصل ہوگا؟ احسنتم، بائے کو. عن القیمت او البیع بنقصان عنہا، زیادتی کی صورت میں مشتری کو اور نقصان کی صورت میں جو کیا ہے؟ بائے کو. انہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ قیمت کی طرف جائے گی. بمن لا یتغابن، اتنی بیٹا قیمت کم اور زیادہ ہے جو عام طور پر اتنی کم اور زیادہ نہیں کی جاتی. دیکھیں 1,000 والی چیز پہ 40-50 روپیہ کم زیادہ ہوتا ہے، 1,000 والی چیز پہ 700-800 کم زیادہ ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے، نہیں تو نہیں ہوتے ہیں. تو یعنی اتنا کمی اور زیادتی ہے کہ جو عام طور پر جو ہے کیا ہے معاملے میں مد نظر نہیں رکھی جاتی. ایتسامہ کہتے ہیں لا یتغامن بمعنی لا یتسامہ، یعنی اس کا تسامح ہو، یعنی اس کی پرواہ، لاپرواہی نہیں کی جاتی غالباً. والمرجع فیہ الی العادت، کہتے ہیں رجوع کیا جائے گا فیہ، اس میں کہ یہ اتنی کمی برداشت کی جاتی ہے یا نہیں، اتنی زیادتی برداشت کی جاتی ہے یا نہیں، یہ عرف کی طرف جائیں گے. لاکھوں کا معاملہ ہے بیٹا، لاکھوں کا، تو اس پہ 5,000 بھی آپ نے کم کر دیے تو کہیں گے یہ غبن نہیں ہے. اگر 10,000 کا معاملہ ہے اس میں 5,000 کم کریں گے تو غبن ہے. 10,000 پہ پھر 200 300 400 500 کم کرنا زیادہ کرنا سب کہتے کوئی مسئلہ نہیں، اتنا ہوتا رہتا ہے. 10,000 پہ 5,000 کم کریں یا 10,000 پہ 10,000 زیادہ لے لیں تو یہ ایسی کمی زیادتی ہے جو عرف کہتا ہے یہ کمی اور زیادتی ہے. لعدم تقدیرہ شرعا، اس لیے کہ اس غبن کو شریعت نے معین نہیں کیا کہ 1 دینار 1 مسکال اتنا کمی زیادتی ہو. تو شریعت نے یہ کہا ہے جہاں پر بھی بازار کے ریٹ سے زیادہ آپ کو ملی ہے چیز تو مشتری کو خیار ہے، بازار کے ریٹ سے اگر کم بیچی ہے بائے نے تو بائے کو خیار ہے. وَتُعْتَبَرُ الْقِیمَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ، بھائی میرے آپ نے آج مجھ سے چیز خریدی ہفتے کے دن، اور آپ کو جمعرات کے دن کسی نے کہا، جمعرہ جو آئے گی، کہ یہ چیز تو 5 روپے کی ملتی ہے، آپ نے 10 کی کیوں خریدی؟ آیا آپ وہ معاملہ توڑیں گے؟ کہتے ہیں بازار میں ہر روز ہر چیز کا ریٹ نیا ہوتا ہے، ہم نے جس دن عقد کیا تھا اس دن کے حساب سے دیکھیں گے. اگر کمی نہیں ہے زیادتی نہیں تو یہ معاملہ پکا ہی نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ممکن ہے انتخابات ہو جائیں، قیمتیں آگے پیچھے بڑھ جائیں، ممکن ہے کوئی مثلا جنگ ہو جائے، قیمتیں آگے پیچھے ہو جائیں. وَتُعْتَبَرُ الْقِیمَةُ وَقْتَ الْعَقْدِ وَيُرْجَعُ فِيهَا إِلَى الْبَيِّنَةِ، اور رجوع کیا جائے گا قیمت میں. فیہا کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ قیمت. ٹھیک ہے، کس کی طرف؟ بینہ کی طرف. بینہ یعنی گواہ. عند الاختلاف، مشتری کہتا ہے کہ ہفتے کے دن یہ چیز جو ہے وہ 5 لاکھ کی تھی، بائے کہتا نہیں بھائی 5 لاکھ کی نہیں تھی، یہ 10 لاکھ کی تھی، لہذا کم ہو گئی. کہتے ہیں پھر یہ ایک دکاندار تو نہیں ہے نا،
بازار بھری پڑی ہے، آپ دوسری جگہ پہ جا کے اس کا ریٹ معلوم کر لیں، جو بینہ کہے گی اس کے مطابق ہم معاملہ کریں گے۔ وَفِي الْجِهَالَةِ إِلَيْهَا، اچھا، اور ایک شخص کہتا ہے میں جاہل بالقیمت تھا، دوسرا کہتا ہے بھائی تمام بیوپاریوں کی تو نانی ہے، تمہیں تو سب پتا تھا، تو کہتے ہیں اس میں بھی رجوع کیا جائے گا، ٹھیک ہے، الیہ بینہ کی طرف، للمطلع علی حالہ، بینہ ایسی ہو جو اس بندے کی حالت سے بیٹا کیا ہو، باخبر ہو، یعنی پتہ ہے کہ یہ ایسا بندہ ہے کبھی کبھی دہی 1000 میں کلو خرید کے آتا ہے اور کبھی کبھی 100 میں بھی نہیں خریدتا۔ ابھی کسی بندے پر مثال فٹ کرے تو برحال مناسب نہیں ہے، مثلا یہ ہمارا جو صفائی والا ہے، اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہے نا، تو یہ خیار جاری کرے گا غبن، لیکن جو ہر روز خریداری کرتا رہتا ہے انہی چیزوں کی، وہ کہے کہ میں جاہل بالقیمت ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے گی، ٹھیک۔ تو جو کہے گا جاہل ہوں تو اس کے ساتھ جو رہنے والے ہیں ہم ان سے گواہی پوچھیں گے، المطلع جو اطلاع بھی رکھتے ہیں کہ اس بندے کی ذہنی کیفیت اور بازار میں آنے جانے کی کیا ہے۔ وَلَقْوَا قبول قَوْلِهِ فِيهَا، شہید ثانی فرماتے بھائی ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں جاہل بالقیمت تھا، آگا یہ رشید، تو اس کی بات مان لو، بینہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بے یمین ہی اسے کو قسم اٹھا، ٹھیک ہے، قسم اٹھائے گا تو اس کی بات مان لیں گے، مع امکان الجہالت فی حق ہی، البتہ یہ بھی اس وقت ہے جب جہالت اس کے جو ہے کیا ہے حق میں ممکن ہو۔ دیکھیں آگا، ایک بندہ جو بازار میں بیٹھا ہے، صبح کے 9 سے رات کے 9 تک دکان پہ بیٹھتا ہے، سالوں سے بیٹھتا آ رہا ہے، چینی بیچتا آ رہا ہے، آج آپ نے اس سے چینی خرید کی، اس نے آپ کو 100 روپے کلو دی، 2 گھنٹے بعد اتفاق سے بازار میں مہنگی ہوگی، وہ آ کے آپ کو کہتا ہے بھائی میں جاہل بالقیمت تھا لہذا مجھے چینی اپنی واپس کرو، کہ بھائی دماغ خراب ہوا ہے، تمہارے حق میں جہالت ممکن ہی نہیں ہے، اتنے سالوں سے تم شکر کا کاروبار کر رہے ہو، یہ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ خوب ولا یسکتو، اب میرے خیال میں یہ ہم کل کے درس میں پڑھے تو آگا بہتر ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد